ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین، اسلامی مالیات نامی کتاب کے تعارفی پروگرام کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں، اور آج اس کے 17ویں چیپٹر کے بارے میں بات ہوگی۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا، اس کے ٹوٹل 18 باب ہیں، اور اس طرح آج 17ویں چیپٹر کے تعارف کے بارے میں ہم کچھ عرض کریں گے۔ آج کے اس چیپٹر کا عنوان ہے کہ موجودہ بینکاری اور مالکاری نظام پر جتنے اعتراضات بالعموم کیے جاتے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، عوام کی طرف سے، ایون بینکرز کی طرف سے، وہ کیا ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے، جب پوری کتاب لکھی گئی تو اس میں پہلے اس کے مسودے میں یہ چیپٹر شامل نہیں تھا، تو اس کے جو پبلشر ہیں ان کے تقاضے پر یہ چیپٹر اس لیے لکھا گیا کہ ایز اے ٹیکسٹ بک، درسی کتاب ہونے کے حوالے سے وہ سارے اعتراضات جو کیے جاتے ہیں ان کے جوابات کو ایک چیپٹر میں سمو دیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہاں جو جائزہ لیا گیا ہے وہ جو تھیوری اور پریکٹس ہے دونوں کو محیط کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے مسلمان ربا کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو پھر ابھی تک اتنے سال گزرنے کے باوجود مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسلامی بینکوں کو چھوڑ کے دوسرے سودی بینکوں سے کاروبار کیوں کر رہی ہے؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ وہ مانتے بھی ہیں کہ سود کا جو کاروبار ہے یہ بہت ہی ایک گھناؤنا جرم ہے، اور چونکہ ہماری 95% آبادی مسلمان ہے، اسی طرح دنیا میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1.2 ارب ہے، اس کے باوجود اب کسی بھی ملک میں بشمول سعودی عرب ایون جو سارے کے سارے لوگ جو بینک اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں، بینکنگ کر رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ تو اس کی سب سے اہم وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکاری نظام جو اس وقت مروج ہوا ہے پچھلے 3-4 دہائیوں میں، وہ اپنا آپ منوا نہیں سکا۔ دوسرے لفظوں میں اس پر اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں، تو اور انہی کے بارے میں بات کرنا جو ہے اس چیپٹر کا بیسیکلی موضوع ہے۔ تو جب قارئین اس کا مطالعہ کریں گے، ہمیں امید ہے کہ ان سارے کے سارے جو اعتراضات ہیں ان کا کچھ نہ کچھ واضح طور پر جو اس مقصد ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال تھوڑا سا تعارف ہم اس میں کرا دیتے ہیں کہ نظریاتی اعتبار پر سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ربا، جس کا معنی ہم سود یا انٹرسٹ کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہی ان کی رائے جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ربا کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ربا جو اس دور میں تھا جب قرآن پاک نازل ہوا تو آج وہ نہیں ہے، یہ کمرشل انٹرسٹ ہے، وہ پہلے والا دوسرا تھا، اس میں ایکسپلوٹیشن تھی، آج جو ہے وہ بزنس کے لیے لوگ لیتے ہیں، تو یہ اور چیز ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک کنفیوژن پر مبنی ہیں۔ یہ بات اب اٹل، یعنی اس پہ اجماع ہو چکا تمام علماء کا، بلکہ تمام امت کا، اور خاص طور پر جو پچھلے چند سالوں میں جو صورتحال اسلامک گلوبل فائنانس کی ہوئی ہے، اس کے مطابق تو یہ واضح ہے کہ اس دور کی جتنی خرابیاں ہیں جو اکنامکس اور اکانومیز میں ہیں، اس کی وجہ یہی ربا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک واضح اصول دیتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ قرضے کے اوپر، اب قرضے کی کوئی بھی شکل ہو، قرض یا جس کو ہم انگریزی میں لون یا ڈٹ کہتے ہیں، لون یا ڈٹ کی کوئی بھی شکل ہو، اس کے اوپر کوئی ارننگ، اس کو اپنی ریٹرن کا ذریعہ بنانا جو ہے وہ ربا لینا ہے، اور اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ اسلامک فائنانس کا کوئی بھی ایسا شعبہ، وہ بینکاری ہو، وہ انویسٹمنٹ بینکنگ ہو، وہ سٹاک مارکیٹ ہو، جس میں یہ سودی بزنس آ جائے، وہ اس کو اپنا نہیں سکتا۔ تو اسی طرح پھر اور آگے بڑھتے ہوئے کہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، ایک اہم اعتراض یہ ہے کہ آج کے دور میں انفلیشن ہے، افراط زر ہے،
تو افراط زر کی وجہ سے جو قرض دینے والا ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ انڈیکسیشن کر کے اتنی اماؤنٹ واپس لے لے کہ اس کی کم از کم جو پرچیزنگ پاور وہ ہو جائے. تو اس کا اس میں اجازت لیا گیا ہے اور نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. بنیادی طور پر قرض دینا ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں دینے والا دوسرے پر ایک احسان کر رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق قرض کو بطور کاروبار ایکسیپٹ کیا ہی نہیں گیا. اب ایک شخص جب احسان کرتا ہے تو احسان کا معاملہ احسان ہی رہنا چاہیے، احسان کو کاروبار سے خلط مت نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح جو نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر قرضے لیے جائیں اور اس قرضے کی اماؤنٹ کی جو پرچیزنگ پاور کم بھی ہو جائے، پھر بھی قرض دینے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے جی کہ چونکہ میرے روپے کی ویلیو کم ہو گئی ہے اس لیے اب زیادہ دیں. اس کی ایک دلیل دی گئی ہے اور بہت سارے حوالے سے اس میں ثابت کیا گیا ہے. ایک اہم یہ ہے کہ جب انفلیشن ہوتی ہے یا کسی بھی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو کم ہوتی ہے تو لازمی نہیں ہے جو میں نے ادھار یا لینڈ کی ہے اس کی کم ہو، بلکہ جو میری جیب میں ہے، جو میرے گھر ہے، جو میرے اپنے پاس ہے، اس کی ویلیو بھی تو کم ہوگی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرے پاس پیسہ ہے مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں اس کو اگر اپنے پاس رکھوں گا تو اس کی ویلیو کم ہوگی تو میں کسی کو دے دوں. اور یہی چیز جو ہے یہ اسلام میں منع ہے کہ قرض کو یا لینڈنگ کو اپنے انکم کا ذریعہ بنانا یا اس پر کچھ رعایت حاصل کرنا جو ہے یہی سود ہے. تو اس طرح یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ انڈیکسیشن جو ہے یہ بھی کوئی بڑا ایشو ہے، بہت اہم ایشو تھا کسی دور میں، آج کل نہیں ہے. لیٹن امریکن کنٹری میں اس کو اپنایا گیا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انفلیشن جو پہلے 15-20% تھی وہ 2000% تک پہنچ گئی. اور ہر شخص جو ہے وہ اسی چکر میں ہے کہ کل آنے والے کل میں وہ اس کی چیزوں کی قیمت کیا ہوگی اور اس کو کیا پے کرنا پڑے گا، کیا وہ اس کو ملے گا. تو اس سے نیکسٹ جو اعتراضات جن کا جواب دیا گیا ہے ان کا تعلق بنیادی طور پر جتنے تھیوریٹیکل ایشوز ہیں وہ سارے اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. اور اس میں سے ایک اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا اسلامک فائنانس اس وقت جو ہے جو موڈز جو استعمال ہو رہے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. اس حوالے سے ایک اہم بات جو اس میں کوشش کی گئی ہے سمجھانے کی وہ یہ ہے کہ ریئل موڈز جو ہیں وہ شرکہ پر بیس کرتے ہیں، یہ مشارکہ اور مضاربہ ہے. یہ ایسے موڈز ہیں جو اسلام کا جو ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا نظام ہے اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اہم ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بینکاری کے سارے معاملات کو مشارکہ اور مضاربہ پر ہی سوار کیا جائے، بلکہ بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص چھوٹا کاروبار کر رہا ہے، وہ اپنی بریجنگ چاہتا ہے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے کچھ فائنانس چاہتا ہے، تو اس کو صاف ظاہر ہم بے کے ذریعے یا لیز کے ذریعے ہم فائنانس کر سکتے ہیں اور اس میں جو شرکہ کا استعمال وہ کم ہوگا. تو یہ تو ہوا کہ پاسبلٹی کا. دوسرا ایک اہم ایشو یہ ہے کہ بینکوں کے لیے ممکن نہیں رہا اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ سارے معاملات میں یا جو اکثر معاملات میں بے یا لیز کی بجائے مشارکہ کو استعمال کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت رسک جو ریٹرن رسک ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عام آدمی کو بھی فائنانس فراہم کرتا ہے تو اس میں پھر وہ اس کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں کرپشن اور اس طرح کی چیزیں اور ڈس آنیسٹی. تو بینک چونکہ پبلک کا جو سرمایہ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس جگہ پہ لگائیں جہاں ان کو خواہ کا لاس نہ ہو. تو آج آپ جانتے ہیں، سارے اس سے واقف ہیں، اگر بینک اپنا پیسہ بغیر سوچے سمجھے کچھ لوگوں کو اس بات پر دے دیں کہ اس سے جی پارٹنرشپ ہوگی اور مشارکہ ہوگی، تو آج کے حالات کے سے یہ خطرہ ہے کہ ان میں سے اکثر جو کاروبار ہوں گے ان کو نقصان ہوگا. تو اس لیے اب بینک جو ہیں وہ اس وقت جو کر رہے ہیں وہ زیادہ مرابحہ، سلم یا لیز یعنی اجارہ وغیرہ پر کاروبار کر رہے ہیں اور شرکہ کا استعمال جو ہے وہ کم ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ ڈپازٹس لینے کے لیے جو اصل بنیاد ہے وہ شرکہ ہی ہے، مضاربہ ہی ہے. تو اس طرح اس سائڈ میں یعنی ڈپازٹ کے حوالے سے تو ڈپازٹ یعنی مضاربہ کا استعمال ہی ہو رہا ہے اور یہ ایک بہرحال اچھی بات ہے، اگرچہ اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں. اب یہ بینکوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح وہ حل کریں اور لوگوں کے جو اعتماد کو بحال کریں. اس حوالے سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اب جب ہم آگے چلتے ہیں اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک مسئلہ آتا ہے کہ لیٹ پیمنٹ کا.
تو لیٹ پیمنٹ کا کیا کیا جائے؟ تو اس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ اگر میں نے پے کرنا ہے تو جب تک مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ فلان ڈیٹ تک پے کروں گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پر فائن لگ جائے گا۔ اکثر لوگ پے نہیں کرتے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے بینکوں کو الاؤ کیا ہے کہ وہ پینلٹی لگائیں، لیکن وہ پینلٹی جو ہے وہ چیریٹی میں جائے، بینکوں کی انکم نہ بنے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ اگر وہ بینکوں کی انکم بنے گی تو یہ پھر ربا کی ایک شکل بن جائے گی۔ تو اسی طرح ایک اور بہت اہم اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بینکاری ہو رہی ہے، خواہ جس مجبوری سے بھی ہو رہی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ مشارکہ ہو نہیں سکتا، تو اس لیے اکثر مرابحہ کر رہے ہیں لوگ، تو اس سے امپیکٹ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی جو شرح بینکوں کی ہے، سودی بینکوں کی، وہی منافع کی شرح جو ہے وہ دوسرے بینکوں کی ہے، تو سوسائٹی میں یا اکانومی میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے اس میں کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ واقعی اہم ایک کنسرن ہے اور اس پر بینکوں کو توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک اہم ایشو اس میں یہ ہے کہ بینک انڈیویجولی نہیں بلکہ اوور آل اس میں اسٹیٹ کا رول ہے، اس میں پبلک کا رول ہے، اور بینکوں کو سب کو مل کے اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور الٹیمیٹلی جو مقصد تھا اسلامی بینکاری کا وہ یہی تھا کہ وہ جو اسلام کا سوشو اکنامک جسٹس ہے اس کو حل کیا جائے۔ اگر یہ مقصد حل نہ ہو تو پھر اس کا ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ اس چیپٹر میں بینکوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو بنیادی شرائط ہیں اسلام میں کاروبار کی وہ پوری کریں، یعنی سب سے اہم یہ ہے کہ اشیاء وہ خریدیں، ان کا رسک لیں اور پھر آگے بیچیں۔ اگر رسک آپ نہیں لیں گے تو اس پر جو پروفٹ آپ لیں گے وہ حرام ہوگا۔ اسی طرح لیز یعنی اجارہ کے جو اصول ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جو لیکوڈیٹی مینجمنٹ ایک اہم ایشو جو ہے وہ کہ بینکوں کے پاس جو کیش یا لیکوڈ ایسٹ بچ جاتے ہیں اس کو کہاں پہ لگائیں۔ بینکوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کے پاس ایسے موڈز نہیں ہیں جن پہ ان کو کیش ایسٹ لگ سکیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح سعودی بینک حکومتی تمسکات میں، گورنمنٹ سیکورٹیز میں پیسے لگاتے ہیں اور ان پر ان کو فکس پروفٹ ملتا ہے، اسلامک بینک ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک اہم بات تو ہے کہ لیکوڈیٹی مینجمنٹ کے لیے ان کو انسٹرومنٹ ہونے چاہیے۔ اب سکوک وغیرہ آ بھی گئے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بینک یاد رکھیں، اسلامک بینک کے جو اسلامی شرائط ہیں وہ پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ کاروبار جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، جب ہم کہتے ہیں کہ اصل جو امتیازی نشان، جو امتیازی اہمیت جو اسلامی بینکنگ یہی ہے کہ دیٹ شوڈ بی شریعہ کمپلائنٹ۔ تو اگر شریعہ کمپلائنس نہیں ہے تو پھر آپ کاروبار جتنا بڑھا دیں وہ بیکار ہے۔ چنانچہ اس میں تمام اعتراضات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کوشش کی گئی ہے کہ کچھ اعتراضات تو ایسے ہیں جو لوگوں کی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہیں، حتیٰ کہ کچھ شریعہ اسکالرس کی اویئرنیس کا بھی پرابلم ہے، اسی طرح بینکس کی بھی اویئرنیس میں نہیں ہے، بینکس میں ٹریننگ نہیں ہے۔ کچھ جو اعتراضات ہیں تو وہ اس لیے ہیں، لیکن کچھ اعتراضات ایسے ہیں جو جینون ہیں اور وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اسلامک بینکس صحیح معنوں میں کاروبار کریں، اور وہ کاروبار ایسا ہو کہ اس میں واضح طور پر کوئی ریئل سیکٹر ایکٹیویٹی جنریٹ ہو اور اس میں لوگوں کو کاروبار ملیں، لوگوں کو روزگار ملے، اور صحیح منافع جو ہے وہ بینک کمائیں اور بینک اس صحیح منافع کو آگے اس میں خرچ کریں۔ تو اس حوالے سے جو کچھ ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ وجہ ہے، اور خاص طور پر جو اس وقت اہم ایشو ہے وہ یہ ہے حکومتی مالکاری، یعنی حکومت بہت بڑی جو ایک کلائنٹ ہے بینکوں کی، اس وقت بھی تقریباً اسلامک بینکوں کا بھی جو 45% جو ڈپازٹ پول ہے وہ انہی میں لگا ہوا ہے، تو باقی جو سعودی بینک ہیں وہ بھی۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ اگر حکومتی سطح پر کوشش کی جائے کہ اس کی فائنانسنگ بھی اسلامک موڈز کے مطابق ہو تو اس سے جو ہمارا سفر ہے ٹوورڈز اسلامک فائنانس وہ آسان ہو جائے گا، بہتر اور جلدی اس میں ہوگا۔ لیکن اگر اس میں مالکاری ہے اس کو اگر ہم باہر رکھیں، الگ رکھیں اور صرف یہ کہیں کہ جی بینکوں کا اور جو بزنس کا جو کاروبار ہے وہ اسلامک ہو جائے تو یہاں بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اس طرح اس چیپٹر میں کوشش کی گئی ہے کہ جتنے بنیادی اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے اور اس کے بارے میں جو صحیح اس کی ایک رائے بنتی ہے اس کو واضح کیا جائے تاکہ قارئین جو ہیں کتاب کے اس کی صورتحال کو سمجھ سکیں۔ کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔